اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جن میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام موجودہ فلسطین میں تقریباً 640 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 540 قبل مسیح میں ان کی وفات 100 سال سے زیادہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اسرائیل، یروشلم کا زوال اور ہیکل سلیمان کی بابلی فوج کے ہاتھوں تباہی کو دیکھا۔ اس دوران حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی اسرائیل میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ بابل کی فوج کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو فتح کیا، ہیکل سلیمان کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، تورات کو جلایا اور بہت سے لوگوں کو غلام بنا کر عراق لے گئے، جن میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کا تھا، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جسے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے پریشان ہو گیا اور اس نے سلطنت سے تمام پادریوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہیے، لیکن اس پراسرار خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھا جائے۔ حضرت دانیال کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت اب قید خانے میں بند تھے، اب کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو پیش ہوتا تھا وہ اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت پر جو تم نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو پورے روئے زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط، اور جو تو نے دیکھا کہ پاؤں کی کچھ انگلیاں کمہار کی مٹی کی سی تھی اور کچھ لوہے کی تھی۔ اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی اور قوم کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری قومیں یعنی فارس، یونانی اور رومن غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال کی قابلیت دیکھ کر بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقلمندی اور دانش مندی سے متاثر ہو گیا، اور اس کے بعد جب بھی بخت نصر بادشاہ کوئی بھی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام پادریوں اور نجومیوں سے بہتر جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا، اب سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ بخت نصر کو پریشان کر دینے والے خواب پھر سے آنے لگے۔ دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی قائم ہو سکتی ہے جب تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قبول کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب لوگوں پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر۔ لہذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کی۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک لائے گئے اور دونوں کو ہی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بال شاہزار بادشاہ بنا۔ یہ نہایت نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدے سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ بابل سلطنت کا خیر خواہ ہے، وہ تو کہتا ہے جلد ہی بابل سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔
لہذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے آگے اپنے آپ کو بے بس پایا تو اپنے آواز لگائیے خداوند میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے قید خانے میں جھانکا اور دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح اور سلامت قید خانے میں ہے، اور شیر ایک کنارے بیٹھا آرام کر رہا ہے، اور لوگ سمجھ گئے کہ اب ایک برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا، اور بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا، اور اس نے عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں وزیر مقرر کر دیا۔ یہ خدا ترس اور رحم دل بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال نے جس خواب کی تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی سلطنت یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری سلطنت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت روما یعنی رومن ایمپائر تھی جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا، اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصار میں سے کوئی بھی اس میں ذرا شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک بڑی سلطنت قائم ہونی تھی جو کہ آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی انصاف قائم کرنے والی ہوگی، اور آخر کار عرب کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی، اور تمام بت پرست قوموں کو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے روند دی گئی، اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ بہرحال حضرت دانیال کے خواب کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ حضرت امام مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگی۔